تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. انشاءاللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ ملک کی تفسیر معلوم کریں گے. معلوم نا چھوٹی سورہ ملک 30 آیت ہے، اس کی تفسیر ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلے آج لوگ جو ہے نا قرآن سے بہت دور ہیں لوگ. اب کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب اگر بیان دیتے ہیں مولوی صاحب تو لوگ سنتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کو دین کی بات بتا رہے تھے. اب لوگ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا 900 لوگ مسجد سے باہر چل جاتے ہیں، صرف 100 لوگ بچتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بات تمہارے سامنے کہنے جاتا ہوں لیکن تم بھاگ جاتے ہو. میری بات سننا تم کو پسند ہے لیکن اللہ کی بات سننا پسند نہیں ہے. یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے کیا کہا وہی جو ہے نا قرآن میں. آج لوگ جو ہے نا قرآن نہیں پڑھتے، بس بیان، لیکن تفسیر جو ہے نا بہت دور لوگ آج. جی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا مختصر یعنی کہ 40 منٹ سے آدھا گھنٹہ سے لے کر 40 منٹ تک انشاءاللہ سورہ ملک کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 30 آیت ہے اس میں. سورہ ملک پورا کا پورا اللہ کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ زید ہے سورہ ملک پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ سورت سفارش کرے گی کل اللہ کے پاس. اگر آپ سورہ ملک پڑھیں گے، یہ سورہ ملک اللہ کے پاس آ کے کہے گی اللہ تعالیٰ زید ہے، عمر ہے، سورہ ملک پڑھتا تھا تو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ معاف کرے گا گناہ. شفعت لرجل حتی غفر له، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ سورہ ملک پڑھتے ہیں؟ بلکہ خاص طور پر سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سو جائیے. حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر. آج اب سونے کے لیے جاتے ہیں سورہ ملک پڑھیے پھر سو جائیے. اس رات اگر ہماری موت ہو جائے اللہ تعالی ہم کو عذاب قبر سے بچائے گا. موبائل ہے ہمارے پاس، موبائل میں گوگل میں لکھیے سورہ ملک، موبائل میں قرآن میں پڑھیے. سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کے سو جائیے. بس 10 منٹ ہے بس. اگر اس رات اگر ہماری موت ہو جائے تو عذاب قبر سے اللہ ہم کو بچا لیں گے. کیونکہ قیامت کے قریب ان من اشراط الساعة فجأة الموت، قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی. نہ بڑے نہ بوڑھے، بچوں کو بھی موت آئے گی قیامت کے. ہم کیا سوچتے ہیں ابھی ہمیں جوان ہونا ہے پھر بوڑھے ہونا؟ نہیں، پڑھ کر سو جائے. بلکہ ہر رات آپ سونے سے پہلے جو نا سورہ ملک آپ پڑھ کر سوئیے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی بولیے، اپنے بچوں کو بھی بولیے. دیکھیے بغیر دین کے دنیا کوئی کام کا نہیں. یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی میں دین نہ ہو یہ دنیا کوئی کام کا نہیں. دین اور دنیا دونوں ہونا چاہیے ہمارے پاس. دین اور دنیا. اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ. اللہ مجھے دنیا بھی دے دے اور کیا دے دے؟ دین بھی دے دے. یہ دعا بھی جو ہے نا ہم کو یاد رکھے. چلیے ہم لوگ سب سے پہلی جو آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تبارک، ہم سنتے ہیں کہ تبارک کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو ان اولکم، یعنی کہ پوری دنیا والے ایک میدان میں جمع ہو گئے. پوری دنیا والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام ایک میدان میں جمع ہو گئے اور جن بھی جمع ہو گئے. تمام لوگ اللہ سے مانگتے ہیں آپ کیا مانگیں گے جو بھی، یعنی کہ پوری دنیا والے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَعْطِيتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَسْأَلَةً. آپ جو بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ دے دے گا. پوری دنیا والے جو پوچھیں گے اللہ تمام کو دے گا. پھر بھی اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تبارک کا مطلب اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے. برکت نہیں ہے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کیونکہ وہ تبارک ہے، وہ بہت زیادہ آپ کو دینے والا ہے. کتنے لوگوں کو پیسہ نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، جاب نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. بیماری ہے، شفا کے لیے اللہ کے سامنے تعویذ نہیں، مزار نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تبارک، اللہ اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. بس اب اللہ سے مانگے
وہی مطلب ہے تبارک، اللہ اتنا دیتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، لیکن ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا ویسا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا، لیکن اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ۔ دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں۔ ہمارا ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے نا، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ۔ لیکن الملک، پوری دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر جو ہے نا قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت اور حیات کو اللہ نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے موت کا ذکر ہے، حیات کا ذکر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، آیت یاد ہے نا؟ موت کا ذکر ہے، حیات کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ہم سب سے پہلے مردے تھے زندے تھے؟ پتہ ہے مردے تھے زندے تھے ہم لوگ؟ ہم سب سے پہلے مردے تھے نا۔ 4 مہینہ 10 دن تک ماں کے پیٹ میں کیا تھے ہم لوگ؟ مردے تھے۔ سب وہی اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تم مردے تھے، والحیات، بعد میں اللہ نے آپ کو زندہ کیا۔ اصل ہم مردے تھے اس دنیا میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ ہم قرآن حدیث کے مطابق عمل کریں۔ بعض لوگ جو ہے نا 20 رکعت پڑھتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ 2 رکعت پڑھو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بہت سارے نمازیں پڑھتے ہیں، بدعتی کام کرتے ہیں، تھوڑا بھی عمل کرو لیکن وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا پسند ہے۔ زیادہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، تھوڑا بھی عمل ہو لیکن کیا ہو؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے۔ عزیز لفظ معلوم نا، ہم ہمیشہ سنتے ہیں عزیز عزیز کر کے۔ اللہ کا ایک نام عزیز ہے نا۔ ہاں، عزیز کا معنی کیا ہے؟ مثال طور پر جو ہے نا بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس کا بادشاہ ہے، ہم مار کر ہم بادشاہ بن سکتے نا؟ ہمارے جیسا ایک بادشاہ ہے، ہم اسے مار کر ہم بادشاہ بن سکتے نا؟ عزیز، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کو اپنے بادشاہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ عزیز ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے سمجھو کہ عزیز، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، عزیز ہے اللہ تعالیٰ۔ الغفور، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جتنے بھی گناہ ہو جائے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، بولو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف کر دے، بس گناہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب سواک، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ہی سامنے جو نہ گڑ گڑاتا ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ غفور ہے اللہ تعالیٰ۔ اب مایوس نہ ہو، انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، فرشتے تو نہیں ہم لوگ، کلو بنی آدم خطا، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن توبہ کرنی چاہیے، یاد رکھیں توبہ کیجئے، ہر گناہ کے بعد جو ہے نا توبہ کر لیجئے، اللہ اس گناہ کو معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، ایک آسمان دوسرے آسمان درمیان گیپ ہے، کتنے سال کا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان، پھر دوسرا اور تیسرے آسمان کے درمیان کتنے سال کا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے۔ کتنے آسمان نہیں پورے؟ 7، یہ ایک دوسرے کے درمیان 500 سال، دوسرا اور تیسرے کے درمیان 500 سال کا گیپ، اسی طرح 7 آسمان ہوئے، 7ویں آسمان اور پانی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، 7واں آسمان کے اوپر پانی ہے، 7ویں آسمان پانی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھیں کیوں اللہ نے فرمایا کہ 7 آسمان پیدا کیا، کہ اس سے کیا فائدہ ہے ہم کیا سوچتے ہیں نعمت کیا ہے؟ مجھے پیسہ ہے یہ نعمت ہے، پیسہ نہیں ہے تو اللہ مجھے غریب بنا دیا، اللہ مجھے کنگال بنا دیا، نہیں، یہ نعمت صرف پیسہ نہیں ہے، یہ آسمان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کس کے لیے پیدا کیا اللہ آسمان؟ ہمارے لیے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ کبھی گاڑی میں جاتی ہیں، آپ آسمان کو دیکھ کے سوچتے ہیں اللہ نے کتنا اچھا آسمان بنایا، یہ بھی عبادت تھی، اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسن۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہوتا نا، کوئی نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے نا، آپ بنائیں گے، آپ بلڈر ہیں، آپ بلڈنگ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے آسمان میں کوئی عیب ہے، کوئی سوراخ ہے؟ نہیں۔ کس نے پیدا کیا آسمان کو؟
اللہ نے پیدا کیا. یہاں اللہ تعالیٰ کیوں فرماتی ہمارے معاشرے میں کتنے کون ہیں؟ کافر ہی نا. کافر کو بولو کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ بت نے پیدا کیا؟ نہیں. کافر کو بتانا چاہیے دیکھیں جس کے سامنے تو جھکتا ہے کیا اس نے پیدا کیا؟ یہ بت نے پیدا کیا آسمان کو؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یعنی کہ تبلیغ کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں. کافروں کو بولو کہ کافر تو آسمان کو دیکھ کس طرح اللہ نے آسمان پیدا کیا. یہ بت پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا. یعنی کہ یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتی ہیں دیکھیں آسمان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں فرماتی کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ پہلے آسمان جو ہے نا اس میں کیا کیا ہے؟ ستارہ ہے اور کیا ہے؟ چاند اور سورج اور بہت چیزیں پہلے آسمان میں ہے. اس کے علاوہ چھ آسمان میں چیزیں نہیں ہیں. ستارہ صرف پہلے آسمان میں ہے, اس کے علاوہ چھ آسمان میں نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ ستارہ کا کیا کام ہے؟ معلوم ہے نا ستارہ اس کا کیا کام ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ستارہ روشنی دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستارہ کا ایک اور کام کیا ہے؟ شیطان ہے. آپ دیکھیں گے جادوگر وغیرہ جو مزار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, آپ ایسا کرو, نعوذ باللہ فلاں. اصل ان کے پاس شیطان آتا ہے. یہ آسمان ہے, پہلا آسمان. شیطان یہاں جا کر جو ہے نا یہ جو فرشتے یہاں رہتے ہیں ان کی باتیں سنتا ہے. یہ شیطان جو ہے نا پہلے آسمان کے پاس کان لگا کے باتیں سنتا ہے. جب شیطان پہلے آسمان کے پاس آتا ہے یہ جو ستارے جو ہے نا وہ جا کے اس کے اوپر گر جاتا ہے, اس کو مارنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے پتھر پھینکتے نا ہم, اس طرح اللہ تعالیٰ ستارہ پھینک کے جو ہے نا شیطانوں کو مارتا ہے. اللہ کے حکم سے فرشتے جو ہے نا ستارے پھینکتے ہیں شیطان کے اوپر تاکہ جو ہے نا شیطان نیچے چل جائے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ستارے کا کام یہ ہے وہ شیطانوں کو جو ہے نا جا کے جو ہے نا مارتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. جہنم معلوم ہے نا, تمام بچوں کو بھی معلوم ہے جہنم کا. جب بھی جہنم کا لفظ آتا ہے آپ بولو گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا لفظ آتا ہے فرض نماز میں نہیں, نفل نماز, جب بھی جہنم کا لفظ آتا ہے آپ بولو گے اللہم انا نعوذ بک من النار. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ. جب جنت کا ذکر آتا ہے, آپ معلوم ہے جنت, آپ سنتے ہیں کہ جنت, آپ بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جب آپ جہنم کا ذکر آتا ہے آپ بولو کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جیسے کہ آپ سنت پڑھتے ہیں, سنت میں جنت کا لفظ آیا, آپ سنت پڑھے فاتحہ کے بعد جنت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس, جنت کا لفظ آیا سنت میں. وہیں رکا آپ نماز ہی کی حالت میں بولو کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, نماز ہی کی حالت میں, فرض نماز کے علاوہ نفل نماز. یہی تو صحیح مسلم کی روایت ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنت والی آیت سے گزرتے نماز کی حالت میں اللہ سے جنت مانگتے تھے. نماز کی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم والی آیت سے گزرتے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. کافروں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا. ابھی جہنم میں کافروں کو لایا جائے گا. جب کافر جہنم کو دیکھے گا کہ شہیق, جس طرح گدھا چلاتا ہے نا اس طرح کافر جہنم کو دیکھ کے چلائیں گے, چیخیں گے. اس طرح گدھا چیختا ہے اس طرح کافر چیخے گا جہنم کو دیکھ کر. ابھی جہنم کیسا ہوگا؟ وہی تفور. آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا گرم, جب چاول جو ہے نا اس میں پانی میں ابلتا ہے تو کس طرح ابلتا ہے؟ چاول اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, اوپر جاتا ہے. گرم گرم پانی میں چاول جس طرح ابلتا ہے نا اس طرح جہنمی جہنم میں ابلتے رہیں گے. وہی تفور. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں ذرا منظر, آپ سوچو, آپ چاول ہے, گرم گرم پانی ہے, اس میں چاول کس طرح اوپر نیچے جاتا ہے, اس طرح جہنمی جہنم میں ابلتے رہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے. سلف جہنم کو یاد کر کے رات رات نہیں سوتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, تہجد میں جہنم کو یاد کر کے روتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ بار بار جہنم کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ جہنم سے بچ جاؤ. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے دے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ. یہ جہنم ہے نا اسے غصہ بھی آتی ہے, جہنم بات بھی کرتی ہے, اسے غصہ بھی آتا ہے جہنم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے. جب کافروں کو جہنم دیکھے گا تو جہنم غصہ آئے گا, جہنم کو غصہ آئے گا کافروں کو دیکھ کر. کیوں؟ یہ اللہ کی تعلیم اس کے پاس آئی پھر بھی ان سے عمل نہیں کیا.
قرآن حدیث کی باتیں اس کے پاس آیا پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا. جہنم کو بھی غصہ ہوگا اگر آپ قرآن حدیث پر عمل نہیں کریں گے. اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے، لیکن جہنم نہیں پھٹے گا اللہ کے حکم سے. اور کچھ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر، کچھ لوگ جہنم کے قریب آئیں گے، جہنم کے پاس ایک وہاں جہنم کا جو فرشتے ہوں گے وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے؟ کافر کہے گا کہ ہاں ہمارے پاس نبی، لیکن ہم عمل نہیں کریں. جہنم میں کافر بولیں گے کہ کاش ہم نبی کی بات پر سن پر عمل کرتے، آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. نبی کی بات سن پر ہم عمل کرتے تو آج کہاں نہیں ہوتے؟ جہنم میں. صرف جہنم میں کون داخل ہوں گے؟ صرف کافر؟ مسلمان داخل ہوگا جہنم میں؟ مسلمان داخل ہوگا؟ ایک بدعتی جو مسلمان ہے داخل ہوگا جہنم. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعتی جہنم میں داخل. بلکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جہنم میں داخل کرے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام کو بھی. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے. ہر انسان کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. صحابہ بڑے تعجب سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی ہم کو کیوں جہنم میں؟ ہم مسلمانوں کو توحید پرستوں کو اللہ کیوں جہنم میں داخل کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیا ہو گئی تھی؟ ٹھنڈی ہو گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر کے پھر نکال دیں گے. کیوں؟ تاکہ بتانے کے لیے اللہ کا جہنم کیسا ہے، اللہ کی نعمت، یعنی کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے بچا دیا، وہ نعمت بتانے کے لیے اللہ نے بس جہنم میں داخل کر کے نکال دی. وہاں انگار کچھ نہیں ہوگا ہمارے واسطے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. یعنی کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے دے. اس کے بعد کافر کہیں گے کہ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. ہاں ہم سے غلطی ہو گیا. کہاں بولیں گے کافر؟ جہنم میں بولیں گے ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. یہاں تک جہنم کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب. یا میں اور آپ دیکھیں کہ آپ نیک ہیں میں نیک ہوں. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ آپ نیک ہیں یا نہیں. جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، روم میں ہوتے ہیں، کیا آپ وہاں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو نعمت ہیں. لہم مغفرہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، واجر کبیر، اللہ اسے جنت دے گا. روم میں ہی آپ، کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ اللہ سے ڈر کر جو ہے نا کچھ نہیں دیکھتے، اللہ سے ڈر کر بس اللہ ایسے لوگوں کو جنت دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. بلکہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو تنہائی میں رہتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا، چلو میں فلم دیکھوں گا، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا، نہیں مجھے نہیں دیکھنا ہے فلم، چلو مجھے گناہ کروں گا، چلو میں سگریٹ پیوں گا، اچھا نہیں اللہ دیکھتا ہے. یعنی کہ اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے دو جنت ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا ایک سونے کی جنت، ایک چاندی کی جنت ہے. اللہ یعنی کہ انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرے. وہی حدیث میں آتا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اکیلا ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. ہمیشہ ایک مسلمان جو نا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ بلکہ اگر کوئی مسلمان تنہائی میں ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے، جہنم کو یاد کر کے روتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عین غضت من محارم اللہ، جو آنکھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے وہ آنکھ نارے جہنم کو نہیں دیکھے گی. اللہ اکبر. جو آنکھ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتی ہے وہ آنکھ نارے جہنم کو نہیں دیکھے گی. کبھی ہم نے تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے؟ کبھی ہم نے تنہائی میں جہنم کو یاد کر کے رویا ہے؟ نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات بھر نہیں سوتے تھے. کیوں؟ جہنم کو یاد کرتے تھے. کیا ہو جائے گا آج میں سوؤں گا لیکن کل قبر میں اٹھوں گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. آج ہم جا کر سوئے کل قبر میں اٹھے، ہو سکتا ہے ایسے بھی. کیا کریں گے ہم لوگ؟ اسی وجہ سے ہر دن سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. آج میں نے کیا گناہ کیا ہے، تاکہ اللہ سے توبہ کر کے سو جاؤ. اگر اس رات ہماری وفات بھی ہو جائے تو توحید پر ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم کھلم کھلا جو بات کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جیسا کہ میں بولتا ہوں کھلم کھلا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. میرے سینے میں جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم چپ چپ کر جو سینے میں جو بات بولتے ہیں، میرا فلاں کزن کو اللہ برباد کر دینا، اسے اچھا جاب نہیں ملنا، لوگ سینے میں سوچتے ہیں وہ خاندان والوں کو اللہ برباد کر دینا. اللہ کو معلوم علیم بذات الصدور، سینوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ اپنے بھائی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اپنی بہن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
آپ اپنے خاندان والوں کے بارے میں، بعض لوگ دل میں برا برا سوچتے ہیں، اللہ اسے برباد کر ڈالنا، اور اللہ اسے نیست و نابود کرنا، اسے جاب نہیں ملنا، انہیں ہمیشہ کنگال رہنا. علیم بذات، جب آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے اللہ ہمارے لیے کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ، وہی کرے گا نا جو ہم دوسروں کے لیے سوچیں گے، کیونکہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی بات جانتا ہے. بعض لوگ گناہوں دل میں جو ہے نا خواہش کرتے ہیں گناہ کا. مفسرین نے کہا کہ دل میں گناہ کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ زنا ہے نا، دل بھی زنا کرتا ہے، یہ دل بھی زنا کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دل کیسے زنا کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلب یہوی ویتمنا، یہ دل جو برے برے خواہش کرتا ہے یہی زنا ہے. دل میں جو برے برے جو وسوسے آتی ہیں دل کا زنا ہے. ہاں آتا ہے اسی وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی وقت پڑھ لو. ہاں نوجوان ہے، انسان ہے، شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو گمراہ کرے، شیطان کا ہی پلان ہے یہ مسلمان گمراہ ہو جائے بس. لیکن اسی وقت جو نا ایک مسلمان جو نا یہ سوچے کہ اللہ جو نا میرے دل کی بات جانتا ہے، اسی وقت ایک مسلمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. لوگ جو برے برے خیالات جو دل میں سوچتے ہیں، اللہ نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کے وسوسوں کو جانتا ہے، کیوں آپ ایسے وسوسوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ اسی وقت پڑھو اعوذ باللہ. لطیف، اللہ آپ کی باریک بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو دل میں جو آپ سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی وجہ سے میں اپنے بھائی کے بارے میں اچھا سوچوں، آپ اپنے خاندان والوں کے بارے میں اچھا سوچیں، آپ جب دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ہے نا معلوم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. دیکھیے نعمت، جیسا کہ میں نے کہا کہ نعمت صرف پیسہ نہیں ہے، یاد رکھیں. اللہ نے ایک نعمت یہ ذکر کیا، اللہ نے زمین کو بنا دیا ذلولا. ذلولا بولتے ہیں زمین اگر زیادہ نرم ہے تو ہم کیا چل جائیں گے؟ اندر چل جائیں گے نا. اگر زمین زیادہ نرم ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اندر چل جائیں گے. اگر زمین زیادہ گھٹ ہے تو قبر کھود سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے زمین کو ہمارے حساب سے بیان کیا، ہمارے حساب سے اللہ نے زمین کو بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ زمین میں چلتے ہیں، دیکھیں اللہ زمین کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا، ہمارے حساب سے اللہ نے نہ گھٹ نہ نرم. وہی اللہ نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. زمین کو اللہ نے کتنا آسان، کتنا اچھے طریقے سے اللہ نے بنایا ہے. اے لوگوں تم اس سے بھی نصیحت حاصل کرو، یہ بھی اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. پیسہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، سمجھو کہ اللہ نے زمین اچھا بنایا ہے، یہ بھی میرے. اگر زمین ہی نہ ہوتا تو انسان کہاں ہوتا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم اللہ کی رزق تلاش کرو اور کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن تمام لوگ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہاں دیکھیے اللہ نے رزق کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ تمام کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. آپ رزق حرام کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، جیسا بھی ہو آپ کو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے. آپ کو یاد رکھیں، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا. رزق اگر آپ حلال کمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، حرام کمائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا حلال رزق کمانا جہاد کے برابر ہے. یاد رکھیں آج کے ماحول میں حلال رزق کمانا جہاد کے برابر ہے. اسی وجہ سے انسان جتنا رزق حلال رزق کمائے، بس جتنا ہو سکے، جتنا اللہ نے رزق دیا الحمدللہ. حرام نہیں. یاد رکھیں اگر حرام رزق ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگا، توبہ قبول نہیں ہوگا، اور کئی سزا جو نا حرام رزق کے بارے میں. اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 16 میں، دیکھیں جو انسان گناہ کرتا ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. اے لوگ کیا تم کو ڈر نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ زمین میں دھسا سکتا ہے. کتنے لوگ جو گنہگار ہیں، اللہ نے کہا کہ اگر گناہ سے نہیں بچیں گے اللہ تم کو زمین میں دھسا سکتا ہے. جیسا کہ حدیث صحیح بخاری میں ایک انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑ کے آ رہا تھا، بڑے گھمنڈ سے آ رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا. وہی اللہ نے کہا کہ لوگوں تم گناہوں سے بچ جاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا سکتا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم کی حفاظت فرما. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان فی امتی خسف و مسخ، اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، اس امت میں بھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یہ زمین جو زلزلہ آتا ہے نا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. اس سے بھی تمور بولتے ہیں کہ زلزلہ. کم از کم اس عذاب کو دیکھ کر جو نا تم گناہوں سے بچ جاؤ، کم از کم اس عذاب کو دیکھ کر جو نا تم حرام کمانے سے جو نا تم بچ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
امنتم من فی السماء، اے لوگوں کیا تم نہیں ڈرتے جو اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، تم پر پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ کس پر اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی؟ کس قوم پر؟ قوم لوط پر۔ اور اسی طرح ایک اور قوم جس میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، سورہ ابرہا کا معلوم ہے، سورہ فیل۔ ابرہا کے لشکر جو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آ کر تھا، جو پرندے آ کر پتھر پھینکنے لگے، ان کو بھی جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی۔ کیسے پتھر تھا وہ؟ دیکھیے اللہ کا عذاب بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابرہا کا لشکر جو ہے نا کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تو پرندے جو ہے نا پتھر پھینکتی۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ جہنم کا پتھر تھا۔ وہ پتھر آ کے سیدھا ان کے سر میں گرتا تھا، سر میں سوراخ ہو جاتا تھا پورا، پھر جو ہے نا نیچے سے نکلتا تھا پتھر۔ اتنا گرم پتھر جب سر میں آ کے گرتا تھا ابرہا کے لشکروں پر، وہ پتھر جو ہے نا پیٹ پہ سب سوراخ کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے پورے جسم کا جو ہے نا ہڈی جو ہے نا یہ چمڑا سب نکل جاتا تھا، گوشت سب نکل جاتا تھا۔ یہ اللہ کا پتھروں کا عذاب ہے۔ وہی اللہ نے کہا کہ لوگوں گناہ کرنے سے پہلے سوچو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کی بارش کر سکتا ہے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، لیکن اللہ نے عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں دھسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ آج ہمارے جو حیدرآباد میں جو ہے یہ کیا فتنہ ہے، لوگ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ گمراہ ہیں، یاد رکھیں، گمراہ لوگ۔ قرآن حدیث دونوں سیم ہیں۔ وہی اللہ نے کہا اللہ عذاب کا ذکر کرتا ہے، پھر بھی لوگ کس کو؟ حدیث کو نہیں مانتے، صرف اور صرف قرآن کو نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ مغرب میں آپ کتنی رکعت پڑھے؟ عشاء میں کتنی رکعت پڑھے آپ؟ 4 رکعت۔ قرآن میں ہے 4 رکعت؟ نہیں ہے قرآن میں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے قرآن میں۔ اگر آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کے لیے نماز بھی معاف ہے، سب کچھ معاف ہے، سب کچھ معاف ہے۔ وضو کا طریقہ پورا طریقہ نہیں ہے قرآن، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لوگوں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھاتی کم از کم اب تبھی دین میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو نا بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ تعالیٰ پرندے کو تم دیکھو، یہ پرندہ آسمان میں اڑتا ہے نا، اس کو تم دیکھو۔ یہ پرندے کو آسمان میں کون ٹھہراتا ہے؟ کس نے ٹھہرایا؟ اللہ۔ وہی یہ جو فلائٹ جو آسمان میں ٹھہراتا ہے، کس نے ٹھہرایا فلائٹ کو آسمان میں؟ اللہ۔ جب آپ فلائٹ میں جاتے ہیں یہ سوچو کہ یہ پائلٹ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ جیسا کہ آپ حادثہ جو واقعہ ہوا تھا احمد آباد کا، تمام کو واقعہ معلوم ہے، لیکن یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ پرندہ جو آسمان میں، اللہ اسے زمین میں گرا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ تم جو ہے نا گناہوں سے جو ہے نا تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، آج لوگ بولتے ہیں کہ فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میری مدد کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مدد نہیں کرتا، یاد رکھیں، کوئی آپ کا مدد نہیں کرے گا اللہ کے علاوہ۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کون ہے جو آپ کی مدد کرے اللہ کے علاوہ؟ کتنے لوگ قبر میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، کیا قبر والے ان کی مدد کریں گے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، نہ پیر، نہ ولی، نہ قبر والے، کوئی نہیں۔ مدد کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مدد اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، یہ قبر والے نہ مزار والے کوئی ہماری مدد نہیں کر پائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، کتنے لوگ جاب میں ہیں، اچھے کماتے ہیں نا، مہینہ 10,000 15,000 آپ کو آتا ہے نا، اللہ نے کہا کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق آپ سے چھین سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کو اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے اگر آپ گناہ کریں گے، اسی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤ۔ ہم جو کہتی نا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈوں میں اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ قارون کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ لاکھوں روپے تھا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ وہی اللہ نے کہا کہ جو رزق پہ فخر مت کرو، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا الحمدللہ، فخر مت کرو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنے گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے، فخر نہیں، اللہ کو کبھی فخر پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فخر سے چلنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے نہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی انسان گھمنڈ سے چلے نہیں. وہی اللہ نے کہا کہ اگر آپ گناہ کریں گے یہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ اسے چھین سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل لجوا فی عتو و نفور، اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ان المؤمن لا يحرم الرزق بذنب يصب، اگر آپ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ رزق آپ سے چھین لے گا. کبھی آپ دیکھو گناہ کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ رزق یہاں سے چھین لیتا ہے، کمائی میں برکت چل جاتی. کبھی ایک دن بزنس نہیں ہوتا ہے، جاب نہیں لگتا ہے، دیکھو کہ آپ کیا گناہ کرتی ہیں. دیکھو ہماری گناہ کی وجہ سے ہم کو جاب نہیں ملتا ہے نا، ہماری گناہ کی وجہ سے ہماری دکان میں بزنس نہیں ہے، برکت نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ کمائی نہیں دیتا ہے، پیسہ نہیں دیتا. نہیں، یہ ہمارا نتیجہ ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے رزق کو چھین لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا ایک انسان حق اور باطل دیکھ کے چلتا ہے، یہ انسان افضل انسان، یہی ہونا چاہیے. دو انسان ہیں، ایک انسان حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھ کے چلتا ہے، ایک انسان نیچے دیکھ کے چلتا ہے. دونوں میں کون بہتر ہے؟ نیچے دیکھ کے چلنے والا. ایک انسان حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھتا ہے، حق کو اپناتا ہے باطل کو چھوڑتا ہے. ایک انسان نہیں، ہمارا امی ابا بدعتی ہیں، میں بھی بدعتی بنوں گا. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جو دیکھ کے چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا. وہی اللہ نے کہا اے لوگوں تم دیکھ کے چلو، حق کیا ہے باطل کیا ہے دیکھو. یہ نہیں کہ جو نا اب کوئی عالم بول دیا مان لیے، نہیں، وہ قرآن حدیث میں ہونا چاہیے. یاد رکھیں آج کتنے ایسے عالم آئے جو غلط باتیں بولتے ہیں، بدعتیوں کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، غلط چیزیں لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ چاہے عالم ہو کچھ بھی ہو، اس کی بات قرآن حدیث سے اگر ملتی ہے تو آپ لو، نہیں تو مت لو. آپ کس کے ذمہ دار ہیں؟ قرآن حدیث کے ذمہ دار ہیں. بس آپ قرآن حدیث کی بات آپ کو ملتی ہے تو آپ کو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو آپ. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا تم لوگوں قرآن حدیث کی بات جو نا تم لو. یعنی کہ یہاں دوسری جو بات ہے، یہ کافرات کیسے چلتے ہیں؟ دونوں پیر سے چلتے ہیں نا، دونوں پیر. حدیث میں آتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کافروں کو افمن یمشی مکبا علی وجہہ، اپنے سر سے جو نا کافر چلیں گے حشر کے میدان، سر سے چلیں گے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیسا ہوگا؟ دنیا میں تمام پیر سے چلتے ہیں، یہ کافر حشر کے میدان میں سر سے کیسا چلے گا؟ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے اس دنیا میں اسے پیر سے چلایا، وہی اللہ کل حشر کے میدان میں اسے سر سے اللہ تعالیٰ اسے چلائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں وہی اللہ ہے جس نے آپ کو کان دیا ہے. کس نے دیا ہے کان؟ اللہ نے دیا. کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کان کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ حرام چیز نہ سنیں، گانا نہ سنیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، کئی ایسے لوگ جن کو سنائی نہیں دیتا ہے. الحمدللہ ہم کو سنائی دیتا ہے نا، اس کا حق ادا کرو. قرآن سنو، گانا نہیں سنو. یہ کان کا حق بھی جو ہے ایک مسلمان ادا کرے. پھر اللہ نے فرمایا کہ والابصار، حرام چیز مت دیکھو، حلال چیز دیکھو. والابصار، یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے. کتنے لوگ جن کو آنکھ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو آنکھ دیا ہے تو قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، اس کا شکر ادا کرو. یہ آنکھ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کا بھی ایک مسلمان شکر ادا کرے. والافئدہ، اس دل کا بھی شکر ادا کرے. اس دل میں برے برے خیالات جب آتے ہیں انسان اسے کنٹرول کرے، اسی وقت پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں برے خیالات آتے ہیں دل میں، انسان اسے رکھ کے مزہ لیتا ہے، ہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسے گناہ ملے گا. یاد رکھ، دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اگر انسان اسے رکھ کے مزہ لیتا ہے تو اسے گناہ ملے گا. اگر اب دل میں جو خیالات آتی ہیں اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نا اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جو کان دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، گانا مت سنو. اللہ نے جو آنکھ دیا اس کا صحیح استعمال کرو. اللہ نے جو دل دیا اس کا صحیح استعمال کرو. دل کا صحیح استعمال کیا ہے؟ قرآن حدیث سمجھو، یاد رکھو، قرآن سمجھو. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ نے کہا کہ اے لوگو کیا تمہارے دل میں کفر لگ چکا ہے؟ کیا تم قرآن کو نہیں سمجھتے؟ ہم کبھی قرآن کے لیے وقت نکالیں؟ بتائیں کہ کتنے لوگ ہی ہر دن قرآن یہ ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. بتائیے، قرآن ہمارے واسطے اللہ نے نازل کیا، ہمارے واسطے اللہ نے نازل کیا. آج یہی قوم قرآن سے دور ہے، یہی قوم قرآن سے دور. ہر دن یہ ایک آیت، صحابہ تو 10 آیت پڑھتے تھے. تمام کے پاس موبائل ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، احسن البیان تفسیر ہے، احسن البیان تفسیر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ہر دن یہ ایک آیت 2 آیت کا ترجمہ پڑھیے. اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن نہیں پڑھیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا، نعوذ باللہ. جب اللہ نے قرآن ہمارے واسطے نازل کیا، ہم اس دنیا کے پیچھے پڑھ کے قرآن چھوڑ دیے. وہی قیامت کے قریب لوگ کیا کریں گے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت،
لوگ دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، سب سے پہلے ہم تمام لوگ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو، تمام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم جب اللہ کے سامنے کیسے تھے؟ چونٹیوں کی طرح تھے ہم لوگ۔ اللہ کے سامنے ہم کیسے تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا۔ اللہ کے سامنے ہم کیسے تھے؟ چونٹیوں کی طرح تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَقُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اللہ نے تمام لوگ کہاں چھوڑ دیا؟ زمین میں چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے ہم کہاں تھے؟ اللہ کے پاس تھے، اس کے بعد اللہ نے زمین میں چھوڑ دیا تاکہ تم حلال رزق جو ہے تم تلاش کرو، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر تمام اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے کہ قیامت 2030 میں آئے گی، وہ مسلمان کافر ہے، یاد رکھ، کافر ہے وہ مسلمان۔ یعنی کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کون سی دن آئے گی قیامت؟ کون سی دن آئے گی قیامت؟ جمعے کے دن آئے گی۔ اور تاریخ یہ جو بولتے ہیں کہ 10 محرم، یہ سب ضعیف ہے، جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ جمعے کے دن آئے گی، وہ کون سا جمعہ معلوم نہیں، یاد رکھیں۔ لیکن قیامت کی قیامت، دو قیامت یاد رکھیں۔ ایک بڑی قیامت ہے، معلوم ہے جب سورج جو ہے نا مغرب سے آئے گا، مغرب کے وقت سورج نکلے گا۔ اب یہ ٹائم میں سورج نکلتا ہے، لیکن قیامت جو ہے نا مغرب کے وقت جو ہے نا جب سورج نکلے گا تو قیامت آئے گی۔ ایک اور قیامت ہماری موت ہے، ہماری موت ہوگی تو وہاں سے ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ ہم نیک ہی، خبر جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا جنت ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر برے ہی تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا؟ جہنم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں جب کافر اپنے سامنے جہنم کو دیکھیں گے ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا، کافر کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ پھر کافروں سے کہا جائے گا ایک کافر یہی وہ جہنم میں جس کا تو انکار کرتا تھا۔ یعنی کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ کافر کافر کر کے، ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے ہم کافروں کو دین کی دعوت دیں، میری بھی اور آپ کی بھی۔ یاد رکھیں، آپ جس فیلڈ میں آپ جاب کرتے ہیں، کوئی کافر آپ کے سامنے تلگو قرآن ایک اسے دیجیے، آپ کو یہ کافر دوست ہے، تلگو قرآن اسے دیجیے، ٹرانسلیشن کا جو بھی قرآن ہے، جو انگلش ہے، تلگو ہے، جیسے بھی اسے دیجیے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو دین کی دعوت ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ یاد رکھیں، آپ کی بھی۔ آپ جو ہے نا 300-400 کا قرآن ہوتا ہے، ترجمہ قرآن، کسی کافر کو دو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیں، کل ہم لوگ قبر میں ہی اللہ اس کا ثواب ہم کو دیتا رہے گا، دیتا رہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار کافروں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ آیت نمبر 8 میں آج کافروں کی کیا خواہش ہے؟ پورے مسلمان مر جائیں۔ کافر یہی چاہتے نا، کافر کیا چاہتا ہے؟ پورے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے۔ وہی اللہ نے کہا، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی کافر یہی چاہتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اللہ نے کہا کہ محمد تم کافروں سے کہہ دو، اے کافر اگر میری بھی وفات ہو جائے اور صحابہ کی بھی وفات ہو جائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اے کافروں کو تم کو نارے جہنم سے کون بچائے گا؟ ہم ہی تو ہی جو آپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم یہ خواہش کرتی ہیں کہ پورے مسلمان مر جائے، صحابہ مر جائے، سب۔ اور ابو جہل بھی کیا چاہتا تھا؟ نبی کی وفات ہو جائے، صحابہ کی وفات ہو جائے، پورے مسلمان ختم ہو جائے۔ اگر پورے مسلمان ختم بھی ہو جائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو دین کی دعوت کون دے گا؟ یہی مسلمان ہے نا، آپ ہی لوگ کافروں کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو ہر مسلمان کافروں کو دین کی دعوت دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اپنی 400-500 روپے کا کوئی قرآن کسی کافر کو دیجیے، کافر آپ اپنے دوستوں کو بولیے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یاد رکھے۔ دین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کھاؤ پیو کماؤ سو جاؤ، نہیں، دین کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے، یاد رکھے۔ بغیر محنت کے دین نہیں ملتی ہے۔ ہر انسان، ہم کیا سمجھتی، چلو بڑے بچے بڑے ہو گئے، وہ کماتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے چل جائیں گے، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کی بھی دعوت دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اے لوگو تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر، نہ قبر والوں پر، نہ پیر پر، نہ ولی پر، کسی پر نہیں، صرف کس پر؟ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی پر ہے۔ یہ لوگ بولتے نا کہ آپ گمراہ ہے، معلوم ہو جائے گا کون گمراہ ہے، کون حق پر ہے، کون گمراہ ہے، معلوم ہو جائے گا۔ کب معلوم ہوگا؟ کب معلوم ہوگا کون حق پر ہے کون گمراہی پر؟ یہ کہ قیامت سے پہلے موت کے وقت معلوم ہوگا۔ اگر آپ نیک ہیں، موت کے وقت فرشتے آ کے سلام کریں گے، سب سے پہلے فرشتے سلام کریں گے، پھر اس کے بعد ایک خوشبودار پھول جو نا آپ کو سنگائیں گے، پھر آپ کی روح جو نا فرشتے جو نا نکالیں گے۔
اگر آپ نیک ہی تو موت کے وقت معلوم ہو جائے گا، برے ہی تب بھی موت کے وقت معلوم ہو جائے گا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی یہ جو پانی جو ہمارے پاس ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان اصبح ماؤکم غورا، یہ پانی اگر بورویل کے اندر چل جائے، یہ پانی اگر سوکھ جائے، فمن یاتیکم بماء معین، یہ پانی تم کو کون لائے گا؟ اگر یہ پانی جو ہم کو آتا ہے، یہ پانی اگر سوکھ جائے بورویل میں، کون لائے گا پانی؟ کوئی لا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا. یہ پانی کا بھی جو نا تم قدر کرو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے فضول خرچی جو نا تم نہ کرو. یعنی کہ یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی سورہ ملک کی. سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیا فضیلت ہے سورہ ملک؟ اگر کوئی مسلمان رات میں سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو کس سے بچے گا وہ؟ جہنم سے بھی عذاب قبر سے بچ جائے گا. اور سورہ ملک جو ہے نا سفارش بھی کرے گی. اور تبارک کا معنی اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. اور اللہ کو کتنے ہاتھ ہیں؟ دو ہاتھ. دونوں ہاتھ سیدھا ہے الٹا کیسا؟ دونوں جو ہے نا سیدھے ہاتھ حسن. یعنی کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. سب سے پہلے اللہ نے موت کا ذکر کیوں کیا؟ پہلے ہم کیا تھے؟ موت، ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ مردے تھے ہم لوگ. پھر اللہ نے ہم کو زندہ کیا. عزیز کا معنی کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ عزیز اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کیا مطلب ہے؟ کیسے سمجھائیں؟ کوئی بادشاہ، ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے ہم اس کو مار کے ہم بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ عزیز. یعنی کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں آپ کے دل و دماغ میں معنی لائیے آپ عزیز ہے اللہ تعالیٰ. آج لوگ بولتے ہیں مول صاحب دین میں مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ دل میں جو نا دین ہی نہیں تو کہاں سے مزہ آئے گا؟ دل میں آپ کو قرآن اس کا علم ہی نہیں تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ عزیز جب آپ پڑھتی ہیں تو کوئی اللہ پر غالب نہیں آئے گا. تھوڑا سمجھو آپ. پھر اس کے بعد کتنے آسمانی؟ 7 آسمانی. ایک آسمان دوسرے آسمان کے کتنے سال کا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. یہ ستارے کا کام کیا ہے؟ شیطان کو مارنے کا ذریعہ ہے. اب جب کافر جب جہنم کو دیکھے گا تو کس طرح چلائے گا؟ جس طرح گدھا چلاتا ہے شہیق. جب جہنم کس طرح ابلے گا، تفور کس طرح ابلے گا جہنم، جس طرح چاول جو نا پانی ابلتا ہے. حسن. یعنی کہ دیکھیے اصل جو ہے نا جب بھی آپ دین کی مجلس جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر چلے جائیں، نہیں. اللہ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کو فائدہ ہونا، یہ اصل دین ہے. یاد رکھیں یہی دین کا علم آپ کو جو ہے نا اللہ کا تقوی آپ کے دل میں لائے گا. آپ بیٹھے مولوی صاحب کیا کی بولے ہم چلیں گے، نہیں. فائدہ اٹھاؤ دین سے. جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے آپ کے دل میں ایمان جو ہے نا تازہ رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انسان تنہائی میں اپنے گناہوں سے بچتا ہے اسے کیا ثواب ملے گا؟ تنہائی میں بیٹھ کر گناہوں سے بچ جاتا ہے اسے کیا ملے گا؟ اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے جنت ملے گی. اور اسی طرح ہم جو دل میں جو سوچتے ہیں کیا اللہ اس کو جانتا ہے؟ ہاں. اسی وجہ سے ہم کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اسے لوگ سوچتے ہیں یہ خاندان والوں کو اللہ برباد کر دینا، ان کو اچھا جاب نہیں ملنا، انہیں میرے سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب تم ایسا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہم کو ایسا کر دے گا نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے زمین کو اللہ نے ہمارے حساب سے بنایا ہے. کیسا بنایا ہے؟ نہ نرم نہ گھٹیا. اللہ نے یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی دیکھو کس طرح اللہ نے زمین بنایا ہے، یہ بھی جو ہے نا عبادت ہے. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ اللہ نے کس طرح زمین بنایا ہے، کس طرح آسمان بنایا ہے، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس میں بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا اگر تم گناہ کریں گے تو اللہ زمین میں دھسا دے گا. اسی وجہ سے گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے نعوذ باللہ. کس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا؟ ایک انسان جو تکبر کر کے ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑا ہوتا. اسی وجہ سے اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتی تو سوچو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا عذاب نہ دے. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. اس کے بعد پتھروں کی بارش کس پر ہوئی تھی؟ قوم لوط پر اور ابرہا کے لشکر پر جو نا پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اور یہ جو آسمان میں جو پرندہ ٹہرتا ہے کس نے ٹہرایا آسمان میں پرندے کو؟ یہ جو فلائٹ جو آسمان میں ٹہرتا ہے یہ پائلٹ ہے یا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ کے حکم سے جو نا ہر چیز ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد کر سکتا نہیں، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہم مدد مانگے صرف اور صرف اللہ سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر آپ گناہ کریں گے تو اللہ کیا چھین لیں گے ہم سے؟ رزق چھین لیں گے. اسی وجہ سے اب انسان جب گناہ کرتا ہے دیکھو آپ کس طرح اللہ تعالیٰ رزق جو نا چھین لیتے ہیں نعوذ باللہ. آپ دیکھیے کریں گے اللہ رزق دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر آپ نیک کام کریں گے اللہ آپ کو رزق دیں گے. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو نا یہ کافر کو اللہ تعالیٰ کیسے چلائیں گے کل حشر کے میدان میں؟ سر کے بل اللہ تعالیٰ چلائیں گے. حسن. یہ کان کا جو شکر ہم کیسے ادا کریں؟ کان کا حرام چیز سننا ہے
نہیں قرآن سنیں. آنکھ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اچھا دل کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ وسوسے آتے ہیں کیا کریں گے؟ دل میں آتا ہے وسوسہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، کیونکہ دل بھی زنا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ القلب یزنی، دل بھی زنا کرتا ہے. لیکن دل میں اگر وسوسہ آتی ہے تو انسان اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس کے بعد قیامت کا علم کسی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جب کافر جہنم کو دیکھیں گے تو ان کا فیس کیسا ہو جائے گا؟ کالا ہو جائے گا. احسن. اب یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے نا مر جائے. اگر تمام مسلمان مر جائے تو کافروں کو دین کی دعوت کون دیں گے؟ ہم ہی لوگ نہ کافر کو دین کی دعوت دیتے. یعنی کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان تمام لوگ ایک کام کریں. آپ جہاں بھی ہو یہ قرآن لے کے ایک کافر کو آپ دے دیجیے. بس جتنے مسلمان اس دنیا میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں آپ کو پڑھنے نہیں آتا کچھ بھی ہو آپ کا جو کافر ہے معلوم ہے کیا زبان جانتا ہے وہ اس زبان میں قرآن آپ اس کافر کو دے دو. بس 300 روپے 400 روپے ہوگا بس انگلش میں قرآن. اب یہ کیونکہ نیکی میں جتنا آگے بڑھیں گے اللہ آپ کے رزق میں اتنا ہی برکت دے گا. ہم بھروسہ کس پر رکھیں گے؟ اللہ پر رکھیں گے. یہ جو پانی بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ پانی بروئل میں سکھا سکتا ہے. یہ کچھ مختصر تفسیر ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ قرآن سمجھنے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. معذرت کے ساتھ کیونکہ تھوڑا زیادہ وقت لے لیا میں آپ کے سامنے کیونکہ قرآن ہے جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اتنے ہی ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. آپ کتنے دیر یہاں بیٹھے؟ پونا گھنٹہ یہاں بیٹھے 45 منٹ ہمارے گناہ کیا ہوتے رہیں گے؟ معاف ہوتے رہیں گے. حج ہے حج ختم ہو گیا. حج ہے اب حج کر سکتے ہیں ہم لیکن حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من غدا الی مسجد اگر کوئی مسلمان مسجد کو آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کو آتا ہے کاجر الحاج اللہ اسے مکمل حج کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ آج کیا سمجھے لیٹ ہو گیا دین کے واسطے تھوڑا کمپرومائز کریں گے اللہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اب ہو گیا ہماری تفسیر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے بعد ہم بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ بوسا دیتے ہیں نا یہ بدعت ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جب قرآن رکھتے ہیں یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جس طرح مجلس کی دعا ہے ایک اور حدیث میں کہ قرآن پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.